اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں تم بہانے نہ بناؤ، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کا جرم کی سنگینی کی سزا بھی ہم دیں گے۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ مطلب کیا ہے؟ یہ آیت کے شان نزول میں بھی ایک واقعہ آتا ہے۔ یہ آیت شان نزول کا مطلب یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ دیکھیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر ایک آدمی، صحابہ جو قرآن سیکھے ہوئے قاری، قرآن جن کو یاد تھا، ان صحابہ کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک منافق نے کیا کہا، ارے دیکھو دیکھو یہ تو قرہ صرف پیٹ پالو ہے۔ کیا بول دیا؟ یہ تو صرف پیٹ پالو ہے اور ان کو اپنی پیٹ کی زیادہ فکر ہے، یہ زبان کے زیادہ جھوٹے ہیں اور یہ تو بزدل ہے۔ یعنی صحابہ کے تعلق سے منافق یہ کہہ دیا کہ یہ بزدل ہے، یہ پیٹ پالو ہے، یہ جھوٹے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جیسے ہی ان کا مذاق اڑایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں اللہ کے رسول، ہم تو خالی مذاق کر رہے تھے، مطلب ہنسی مذاق میں ایسی باتیں بول رہے ہیں۔ آج بھی ہم بولتے ہیں نا، نہیں بھائی ہم خالی مذاق کر رہے تھے۔ صحابہ کو دیکھ کر جو منافق یہ باتیں بولے، جب پوچھا گیا تو وہ بھی یہی جواب دے رہے، نہیں ہم یوں ہی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آیت نازل کر دیا۔ کیا آیت؟ کیا تمہیں اب اللہ اور اس کے رسول اور اس کا دین ہی رہ گیا ہے مذاق اڑانے کے لیے؟ تم مذاق اڑا رہے ہو قرآن و سنت کا، یعنی صحابہ کا مذاق اڑانا جن کی گواہی قرآن دیتا ہے، تم صحابہ کا مذاق اڑاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ جو صحابہ کا مذاق اڑاتا وہ کافر بول دیا اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ جو قرآن کا مذاق اڑاتا، قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑاتا، نبی کا مذاق اڑاتا، صحابہ کا مذاق اڑاتا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کسی عمل کو نازل کر دیا، اس عمل کو لے کر اس کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ کافر ہے۔ یاد رکھو، وہ کافر ہو جاتا۔ ہم نہیں جانتے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان تو بے فکر ہے، ہم جو چاہیں کہیں، جو چاہیں بولے، ہم کو کیا، ہم تو جنت میں جائیں گے یہ سوچ میں زندگی گزار رہے۔ یاد رکھو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سعودی کے بہت بڑے مفتی ہیں، اس آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں، ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، جو شخص مسلمان مرد یا عورت کا شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر کوئی عورت، اگر کوئی مرد شریعت پر عمل کر رہا ہے، مثال کے طور پر عورت جو کہ بے پردہ ماحول میں رہی تھی لیکن ابھی پردہ کر رہی، اب اس کو دیکھ کر کہ ارے یہ دیکھو ابھی سے بوڑھی بن گئی ہے، اس کو تو فیشن نہیں معلوم، اس کو ماحول نہیں معلوم، لوگ کیسے ہیں نہیں معلوم، یہ تو ایسے کر رہے ویسے کر رہی، اب اس کے برقعے کا مذاق جو اڑاتا وہ کافر ہے۔ جو داڑھی رکھتا ہے اس کو دیکھ کے جو داڑھی کا مذاق اڑاتا، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو داڑھی رکھتے ہیں ان کو دیکھ، ارے یہ کیا اپنے چہرے پہ جنگل سجا کے رکھ کے بولنے والے۔ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی ان کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ کافر ہے۔ ہم بھی مذاق اڑاتے نہیں معلوم ہے، ہمارے ماحول میں ہمارے مسلمانوں کو اس بات کا، اگر کوئی سود سے منع کرے، کوئی فائنانس سے منع کرے، دیکھو بھائی یہ گاڑیاں تم جو لے رہے ہو فائنانس پہ یہ جائز نہیں ہے، یہ گھر کے لون وغیرہ، یہ جو سود کا لینا دینا، یا پھر اسی طرح جہیز کا حرام طریقے سے مال لینا دینا، پھر شراب یہ حرام ہے، یہ جب بھی کہا جاتا۔ اور اسی طرح ہمارے عورتوں میں خاص طور سے بہت زیادہ سوالات اس کے تعلق سے مجھے آتے ہیں، وہ کیا ہے چٹھیوں کا ڈالنا اور وہ کچھ گروپس میں جوائن ہونا، یہ تمام چیزیں اس کے تعلق سے جب کہا جاتا کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، تو بولتے ارے جاؤ جی اپنی بات اپنی جگہ رکھو، کیا حرام حلال لگا ہے، یہ صرف مولویوں کا کام ہے، ہمیشہ حرام حرام بولتے رہتے، ہٹو، کئی کا حرام کئی کا حلال، سب ٹھیک ہے، وہ بھی نوٹ ہے یہ بھی نوٹ ہے، سب چلتا، چلو۔ دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے، شریعت پہ عمل کرنے کی وجہ سے کسی کا اگر مذاق اڑا رہے، اس آدمی کا مذاق اڑا رہے، اگر جو بھی عمل یہ لوگ کر رہے ہیں مذاق اڑانے کی وجہ سے ہی اسلام سے باہر ہو جاتے، کافر ہو جاتے۔ یاد رکھو، کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے زندگی بھر ہم مسلمان ہی رہتے، کلمہ ایک بار پڑھ لیے تو ہو گیا، مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتے، نہیں جا سکتے۔
یہ ایک عمل کافی ہے انسان کو اسلام سے باہر کرنے کے لیے.